شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ مکہ نازل ہو رہی، اللہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ محبوب جب تک مکے وچ موجود ہیں میں مکے دے بے ایمانوں پر بھی عذاب نازل نہیں کراں گا۔ مفسرین کرام فرماندے نے حضور دی رحمت دا فیض اپنیاں تو اپنیاں بیگانیاں نو بھی ملیا ہے۔ کوئی عیسائی ہے اس نو بھی حضور دی رحمت دا فیض ملیا ہے، کوئی قادیانی ہے یہودی ہے اس نو بھی حضور علیہ السلام دی رحمت دا فیض ملیا ہے۔ کس طرح ملیا ہے؟ پہلیاں قوماں دے احوال اٹھا کے دیکھ لو، پہلیاں قوماں اگر نبیاں دیاں گلاں نہیں مندیاں اللہ دا عذاب نازل ہوندا ہے، قوماں تباہ ہو جاندیاں، کتے وستیاں الٹا دتیاں جان، کتے طوفان آندا ہے پوری قوم نو بہا کے لے جاندا ہے، کتے لوگ باندر بڑھا دیتے جان، خنزیر بنا دیتے جان۔ پہلیاں قوماں دے لوگ اگر نبیاں دیاں گلاں نہیں مندے، میں پڑھیا کہ ہاتھی پہلے انسان سی، ایس امت دا نہیں پہلیاں امتاں دا اللہ دا عذاب نازل ہویا، ہاتھی بنا دیتا گیا، خنزیر پہلے انسان سی، ایس امت دا نہیں پہلیاں امتاں دا اللہ دا عذاب نازل ہویا، خنزیر بنا دیتا گیا۔ پہلیاں قوماں اگر نبیاں دیاں گلاں نہیں مندیاں اللہ دا عذاب نازل ہوندا ہے، قوماں تباہ ہو جاندیاں نے، جسم بدل جاندے نے۔ ایک ہی وجہ ہے اس امت اندر پہلیاں امتاں والے سارے گناہ پائے جاندے لیکن بستیاں بھی محفوظ نے، جسم بھی محفوظ نے۔ ایک کوئی وجہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، جبریل اعلان کر دے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محبت نال کہہ لو سبحان اللہ، جڑے ستے پہ اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ، جاگدے بھی ذرا محبت نال کہہ لو سبحان اللہ۔ میں ہن انہاں دے عملہ ول نہیں دیکھنا، ہن یار دی رحمت ول ویکھنا ہے۔ انبیاء آئے، آدم صفی اللہ آئے رحمت لے کے آئے، نوح نجی اللہ آئے رحمت لے کے آئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے رحمت لے کے آئے، اسماعیل ذبیح اللہ آئے رحمت لے کے آئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے رحمت لے کے آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے رحمت لے کے آئے۔ تمام انبیاء رحمتہ لے کے آئے نے، اے رسول اتنی رحمت والا ہے، رحمت لے کے نہیں آیا بلکہ سراپا رحمت بن کے آیا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ مل کے پڑھ لو، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ مل کے سارے پڑھ لو، آقا ہمارے، سارے مل کے پڑھو، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ تیرا میرا وجود سلامت ہے، ایک کوئی وجہ ہے کہ ساڑھے اندر نبیاں دے سردار تشریف لے کے آئے، حضور دے آن دی برکت دے نال تیرا تے میرا وجود سلامت ہے۔ پہلیاں قوماں دیاں شکلاں بدل گئیاں، بستیاں تباہ کر دیتیاں گئیاں، قوماں غرق ہو گئیاں۔ پہلیاں قوماں دے عمل ساڑھے نالوں زیادہ سن، انہاں دیاں عبادتاں تے ریاضتاں ساڑھے نالوں زیادہ تن۔ ایک ہی وجہ ہے، اس قوم دے جسم کیوں محفوظ نے، اس قوم دیاں بستیاں کیوں محفوظ نے؟ ایک کوئی وجہ ہے، اللہ کریم نے اس قوم اندر اپنا محبوب بھیج دیتا ہے۔
اپنا حبیب بھیج دیتا ہے. حضور دی عظمت اور شان اللہ کریم نے بڑی بلند کی تھی. نشر الطیب اندر علامہ تھانوی اس روایت لکھی ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر اللہ رب ذوالجلال دے نال ہم کلام ہو رہے ہیں. اللہ کلیم نے فرمایا اے کلیم پیغمبر ایک محبوب بڑیاں عظمتاں والا ہے, ایک محبوب بڑیاں شانہ والا ہے, مولا کتنے مقام والا ہے. اے موسیٰ کلیم اللہ اتنی شان والا ہے, آدم علیہ السلام مجھے نہیں سی بنایا. او دی عظمت او دی شان اس وقت بھی بلند تھی, او دا نام میں اپنے نام دینا لکھ دیتا تھی. کتنے ایک شان والا ہے مولا. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ ارض و سماوات آسمان اور زمینہ بنائیاں اپنے محبوب دی برکت دے نال بنائیاں. جدو موسیٰ علیہ السلام نے تیرے تے میرے نبی دی عظمت سنی اللہ دی بارگاہ دے اندر کوہ طور پہاڑ دے اوپر کھڑے ہو کے رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر کیتی یا اللہ اگر اتنی عظمت والا رسول ہے اتنی شان والا رسول ہے مینوں دا امتی بنا دے, او دی امت وچوں اٹھا دے. کتاب دیتی گئی ہے, رسالت دیتی گئی ہے, نبوت دیتی گئی ہے, اس بات پر ناز نہیں پھر بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی جا رہی ہے مولا مینوں اپنے یار دا امتی بنا دے. کتاب اور نبوت اور رسالت پر ذرہ برابر ناز نہیں. اللہ کریم دے نال ہم کلام ہونے دا شرف حاصل کر رہے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ دا لقب پایا, کلیم اللہ دا لقب پایا, رب نال گلاں کرنے والے دا لقب پایا. اس بات پر ناز نہیں پھر بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی جا رہی ہے یا اللہ مینوں اپنے حبیب دا امتی بنا دے, اپنے یار دی امت وچوں اٹھا, اپنے بختاں پر ناز کر, ذکر رسول سننے والے آؤ, نبی پاک دی محفل وچ آن والے آؤ. اللہ کریم نے تینوں ایسا محبوب عطا کیتا ہے, ایسا رسول عطا کیتا ہے, اتنی عظمتاں والا حبیب عطا کیتا ہے, عظمتاں والے پیغمبر, شانہ والے رسول, مقام والے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا کر رہے نے یا اللہ مینوں اپنے یار دا امتی بنا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ. سید عائشہ صدیقہ کل میں کی عظمت مصطفیٰ بیان کراؤں. سید عائشہ صدیقہ کل صحابہ کرام دا ایک وفد کیا, اما جی نبی پاک دی شان دسو, حضور دے اخلاق دے بارے دسو. فرمایا صحابہ کیا قرآن نہیں پڑھے آؤ, پورا قرآن حضور دی عظمتاں بیان کردہ ہے. ڈٹھے ورگ قرآن دے پھول سارے, ڈٹھے ورگ قرآن دے پھول سارے, تیری شان دے یار نہیں اور ڈٹھا, تیری شان دا جے کوئی کرے مقابلہ, انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکے کوئی بشر آکے, کوئی نور آکے کوئی بشر آکے, پہندہ رات دل یوں شور ڈٹھا. اللہ والے گل مکا دیتی تو ساہور ڈٹھا, ساہور ڈٹھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ. سبحان اللہ. اللہ کریم نے بڑی شان عطا کی تھی. حضور علیہ السلام نے اپنا مقام خود اپنی زبان جو بیان کی تھا. نشر الطیب کے ابتدائی صفات اندر یہ بات موجود ہے. حضور فرماتے ہیں میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا میرے باپ دا نام عبداللہ ہے, میرے دادے دا نام عبد المطلب ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ کریم نے جدو مخلوق نو بنان دا ارادہ کیتا, مخلوق دے دو گروہ بنائے, ایک عرب والا ایک عجم والے. آلہ کرو عرب والا ہے. فرمایا پھر عرب دے کئی قبیلے بنائے, انہاں قبیلیاں وچوں آلہ قبیلہ قریش دا ہے. فرمایا پھر قریش دے کئی خاندان بنائے, انہاں خانداناں وچوں آلہ خاندان بنو ہاشم دا ہے. حضور فرماندے نے اللہ کریم نے جس خاندان وچ مینوں بھیجیا ہے او خاندان بھی آلہ ہے, تے مینوں بھی اللہ کریم نے آلہ بنا کے بھیجیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اللہ رب ذوالجلال نے مینوں بھی آلہ بنا کے بھیجیے، عظمت اور شان والا بنا کے بھیجیے۔ کس قدر اللہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب علیہ السلام مقام عطا کیتا ہے۔ میں کی مقام مصطفیٰ بیان کراں، حضور دی بارگاہ دی عظمت اور شان میں کی بیان کراں۔ یہ تے اتنی عظیم بارگاہ ہے، اس بارگاہ اندر تے خودیاں بھی فریاداں پیش کر دیاں نے، ہدیاں بھی فریاداں پیش کر دیاں نے۔ بارگاہ رسول حضور دی بارگاہ اتنی عظیم بارگاہ ہے، نبی پاک دی بارگاہ اندر تے رسول خدا کل ایک بندہ گو چھپا کے لے کے آ گیا، اپنی آستین دے اندر آ کے کہندا ہے اے مسلمانہ دے رسول دسو میری آستین اندر کی ہے، اگر دسو گے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا۔ فرمایا مینوں دسن دی لوڑ کوئی نہیں، اے دے کولوں ہی پوچھ لینے اے کون ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیتا، وہ نے رسول پاک دی رسالت دی گواہی پیش کی تھی۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت اور شان اس قدر اللہ رب ذوالجلال نے بلند کی تھی ہے۔ رسول خدا دی بارگاہ اندر ایک اٹھ دوڑدا آیا، نبی پاک نے کناں نال لب لگا کے بڑبڑا کے رون لگیا۔ صحابہ کرام حیران نے اٹھایا آ کے رون لگے، ایک ایسا دربار ہے میرے رسول دا، کھگیاں فریاداں ہرنیاں فریاداں پیش کر دیاں نے۔ ہن کھوکا اٹھایا آ کے رسول پاک دیاں لکناں نال لب لگا کے بڑبڑا کے رون لگیا۔ نبی پاک دے صحابہ نے پوچھیا حضور کی کہہ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اپنے مالک دی شکایت پیش کیا کردا ہے کہ حضور میرا مالک ساری زندگی میں دی خدمت کیتی ہے، دھوپ گرمی سردی برداشت کیتی، حضور ان زندگی دے آخری حصہ کیا ہے، حضور میں بڑھا ہو گیا ماں۔ اٹھ کہہ رہے نبی پاک دی بارگاہ جا کے حضور دے کناں پاکاں نال لب لگا کے کہہ رہے حضور ہن میں بڑھا ہو گیا ہاں، اے مینوں ذبح کرنا چاہندے، میرا گوشت کھانا چاہندے، سرکار مینوں چھری تو بچا لو۔ نبی پاک نے فرمایا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، تو نبیاں دے سردار دی بارگاہ اندر آ گیا ہے، رحمت للعالمین رسول دی بارگاہ اندر آ گیا ہے۔ ہن پریشان نہ ہو، نہ صرف تینوں مالک کولو چھڑاواں گا بلکہ میں تینوں تیرے مالک کولو خرید بھی لواں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ میں تینوں تیرے مالک کو حضور فرمایا خرید بھی لواں گا، نہ صرف تینوں چھڑاواں گا۔ مالک آیا حضور فرمایا نو ذبح کرنا چاہنا، جی حضور فرمایا نو ذبح نہ کر، اینو میرے کول بیچ دے، میں نو تیرے کولو خریدنا چاہنا، اے میری بارگاہ چاہیا ہے، اینو میں ہن محفوظ کرنا چاہنا اپنی بارگاہ۔ اندازہ لگاؤ کس قدر عظیم بارگاہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، اپنے تو اپنے بیگانے بھی، انسان تو انسان، جانور بھی حضور دی رحمت دا فیض بھی حاصل کر دیں۔ نبی خدا صلی تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ لکھے جدو خیبر فتح ہویا، خیبر فتح کر لیا گیا، مال غنیمت جو خیبر دا سی سارا نبی پاک دی بارگاہ اندر پیش کیتا گیا۔ اس مال غنیمت اندر ایک سواری بھی نبی پاک دے سامنے آ گئی، حضور دے سامنے جدو سواری آئی، سننا نبی پاک دی شان علامہ ابن کثیر لکھیا ہے، حضور نے سواری نال گلا کرنیاں شروع کر دی دیاں، اے میرے رسول دا شان ہے، اے مقام ہے۔ حضور نے فرمایا دس کتے کتے رہی ہیں، کتے کتے کو نہیں ہیں، کتے کتے وقت گزاری ہے۔ حضور نے جنہوں سواری نال ایک گل کی تھی، سواری اگوں بول کے کہن دیئے حضور تواڈے کول آن تو پہلے ایک یہودی دے کول تھی، سرکار یہودی دی ملکیت اندر تھا، حضور میں او سواریاں میری ساری نسل پر نبیاں نے سواری کی تھی، میں اپنی نسل وچوں آخری ہاں، حضور تسی بھی آخری رسول ہو۔ جنہوں بھی یہودی میری پشت پر بیٹھتا تھی میں انہوں زمین تے گرا دیا کرتی تھی، تلے چٹ کے انہوں گویا یہ کیا کرتی سی، او بدبختہ یہ تیرے بہن دی جگہ نہیں، یہ نبیاں دے سردار دے بہن دی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ کی کرے زبان بیان میری، جو کچھ رتبہ شان محمدی ہے،
ابو بکر کولو پوچھ ویکھ بائی جدی جان وچ جان محمدی ہے عمر سخت ویری او دے ویریاں دا عمر سخت ویری او دے ویریاں دا تے عثمان دل جان محمدی ہے میں چاہتا قربان جاواں علی شیر یزدان محمدی ہے اللہ سبحان اللہ ماشاء سبحان اللہ خدرہ محبت سبحان اللہ ہل جل کوئی کرنی چاہیے کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں تو انہا للہ تو پھر ہے ہی شفقت نہ آکو سبحان اللہ اسی دوسری جگہ تے آدمی پیش کر رہے ہیں لگتا تو تیجی جگہ تے پہنچے بیٹھے اچھی آکو ذرا سبحان اللہ اے جنہ نعرہ مارے ہیں بھی دوسری جگہ تے آئی بیٹھے ذرا اچھی آکو سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام اللہ رب جلال فرمایا سواریے 10 کتے کتے رہی ہیں اے حضور دی شان سواری نے کہا حضور تو آڑے کو لان تو پہلے یہودی دے کول سی حضور جدو بھی انہیں میرے اتے بینا میں انہوں تھلے سیٹ دینا میں انہوں تھلے سیٹ کہنا بدبختہ کہ تیرے بین دی جگہ نہیں نبیان دے سردار دے بین دی ورہ حضور دے نال اینا اس سواری دا پیار ہو گیا پھر سرکار انہوں اپنی سواری بنا لیا حضور نے کہنا جا ابو بکر نو لے گیا انہیں حضرت ابو بکر دے دروازے تے آ جانا آکے اپنے سنبا نال دروازہ کھڑکانا صدیق اکبر نے دروازے تے آکے دیکھنا حضور دی سواری آئی ہے سمجھ جانا میں نے حضور نے بلایا نبی پاک دے وصال پاک کمال تو بعد 3 دن تک اس سواری زندہ رہی حضور علیہ السلام دے وصال پاک کمال تو بعد 3 دن تک نبی پاک نو تلاش کیتا کدی مسجد نبی دے دروازے تے آ کے کئی گھنٹے کھڑی رہندی ہے کدی حضور دے آستانہ پاک امہات المومنین دے دروازیاں پر جاندی ہے کدی مدینے دیاں گلیاں اندر کدی مدینے دے صحرا اندر حضور نو تلاش کر دی ہے حتیٰ کہ تیسرے دن ایک کنویں اندر چھلانگ لگا کے جان دے دی تھی کیونکہ کی وجہ جینے درد دیتا اویو دیوے دعا میں طبیب میں مریض ہوا او طبیب ہوئے نو جینے درد دیتا اویو دیوے انہوں چیرہ نظر نہیں سی آندہ او پاک وجود نظر نہیں سی آندہ کی دی زیارت کر کے او تسکین حاصل کر دی تھی جینے درد دیتا اویو دیوے دعا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے جند نکلے یار دے قدماں وچے جند نکلے یار دے قدماں وچے جدو مرات سونا قریب ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ اختصار دی طرف چلیے بات ختم کرا تینہ لوگا نبی پاک علیہ السلام نال پیار کیتا عظمتان شانہ پاگے مقام مصطفیٰ بلندے حضور دی شان بڑی بلندے شفا شریف اندر روایت موجود ہے یہ تے جانور ہے جاندار چیز ہے مسجد نبی اندر ایک لکڑی دا تم ہویا کردہ دی جیدے نال ٹیک لگا کے حضور خطبہ دیا کر دیتا صحابہ کرام نے نبی پاک واسطے منبر تیار کروا دیتا کہ حضور منبر دے بے کے خطبہ دیا کرن حضور جمعہ دا دینا آیا منبر پر جلوہ پروز ہوئے خطبہ دینا شروع کر دیتا صحابہ کرام کہنے انج کوئی روندہ پہ آئے جویں اٹھنی دا بچہ رو رہے آندہ ہے رون دی آواز بڑھ دی جا رہی ہے اینی آواز بڑھ دی جا رہی ہے حتیٰ کہ صحابہ کرام نے نبی پاک دی بارگاہ اندر کی دی سونے ایک کون پیار روندہ ہے بڑے درد نہ رو رہے ہے بڑے پیار نہ رو رہے ہے پر رون والا نظر نہیں آ رہا رسول خدا منبر تو تھلے تشریف لے کے آئے فرمایا صحابہ ایک کوئی انسان نہیں پیار ہوندہ اے لکڑی دا تام تواڈے نبی دی محبت پیار ہوندہ ہے
امام حسن بصری نے جدو یہ روایت پڑھی آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے سامنے بیٹھنے والے لوگ حیران رہ گئے حضرت کوئی بات پڑھی ہے پڑھ کے رون لگ گئے ہو تابی یہ مولا علی دی زیارت کرنے والی ہستی امام حسن بصری نے فرمایا میں کیوں نہ رواں لکڑی دے تھم حضور دی محبت اندر رونے لے کس قدر اللہ کریم نے میرے حبیب نو شانات عطا کیتیاں نے لکڑی نو کسے بول دیا نہیں دیکھے آؤ لکڑیاں نو آج تک کسے رون دیا نہیں دیکھے آؤ جس لکڑی نال حضور دیکھ لگان اور لکڑیاں بھی حضور دی محبت اندر رون دیا نے جد یاد سونے دی آئی تے لکڑا رو پیاں جد یاد سونے دی آئی تے لکڑا رو پیاں میں تو چلی نہ جائے جدائی اور لکڑا رو پیاں جد یاد سونے دی آئی تے لکڑا رو پیاں جد یاد انسان تو انسان لکڑیاں بھی حضور دی محبت اچھروندی ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سبحان نبی اللہ پاک علیہ السلام جس وقت مکہ چھڑ کے مدینہ شریف دی طرف گئے الرحیق المختوم میں لکھا ہے حضور نے مدینہ شریف دے پیچھے صحابہ نے اشارہ کر کے فرمایا صحابہ احد پہاڑ تے دے نال دا پہاڑ نظر آندا ہے جی حضور نظر آ رہے ہیں فرمایا اے دونوں پہاڑ تواڈے نبی نال پیار کر دے نے یہ دونوں پہاڑ تواڈے نبی نال محبت کر دیں اندازہ لگاؤ پہاڑ اگر حضور نال محبت کرن سرکار نو پتہ لگ جاندا ہے نبی پاک کی محبت لکڑی دے تھم روئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیار اندر تے انسان دا سینہ حضور دی محبت تو خالی ہو چکی ہے نبی پاک حکم ہویا ہے میں تے بات ختم کرن لگا سی یہ فرمائش پوری کریے اور اس تو بعد بات ختم کرنے ہیں مقام صبا پر نبی پاک علیہ السلام نے نماز اثر ادا کر لی سی مولا علی شیر خدا نے یہ اثر کی نماز ادا کرنی البدایت علامہ ابن کثیر لکھے ہے کہ حضور نے اجے اثر دی نماز ادا کر لی سی مولا علی شیر خدا اجے اثر دی نماز ادا کرنی سی جس وقت حضور علیہ السلام پڑھ لی تو فرمایا علی گود قریب کر میں سر رکھ کے حرام کرنا چاہنا نبی پاک علیہ السلام مولا علی شیر خدا دی گودی سر رکھ کے حرام کرنا شروع کر دیتا ادھر سورج ڈبدا جا رہے عصر دے وقت تو گزردا جا رہے مغرب کی طرف جا رہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا مولا علی شیر خدا دی نماز اثر قضا ہو گئی جس وقت اثر دی نماز مولا علی شیر خدا دی قضا ہوئی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے کس قدر پیار ہے مولا علی شیر خدا نماز نال آج محب آل بیت ہون دا دعوت کیتا جائے محب صحابہ اور محب رسول ہون دا دعوت کیتا جائے لیکن نماز تو بندہ دور ہوئے ہو ہی نہیں سکتا کہ عاشق رسول ہوئے یا محب صحابہ اور محب آل بیت کے لانے دے دعوے بھی چھوٹا ہے واہ مولا علی تواڈی عظمت و نثار جہاں ایک نماز اثر قضا ہوئی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے آنسو نکلے آنسو نبی پاک دے چہرہ پاک اوپر گرے حضور نے اکھاں کھولیاں فرمایا علی کی گل رو رہے ہیں کی وجہ ہے حضور میری نماز قضا ہو گئی ہے تسی تے اثر دی نماز ادا کر لی سی اجے میں نماز اثر ادا کرنی سی سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے مسکرا کے فرمایا علی پریشان نہ ہو علی دس ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے مولا علی شیر خدا ہاتھ بن کے فرمایا حضور غلام تواڈا ہوں پھر بھی قضا پڑھاؤں میں قضا نہیں پڑھنی میں تے ادا ہی پڑھنی نبی پاک نے فرمایا علی وضو کر حضور نے ادھر اشارہ کیتا المستدرک حاکم صحیح علیہ امام احمد حاکم لکھی ہے 70,000 فرشتہ سورج نو کھچ دے صبح کر دے 70,000 فرشتہ اپنی طاقت نال دوپہر کر دے او 70,000 فرشتہ اثر دے مقام تو سورج نو کھچ کے غروب کر دے 70,000 فرشتہ
اپنی طاقت دے نال سورج نو کھچ کے غروب کر چکیا تھی ادھر حضور نے ایک انگلی نال اشارہ کیتا نبی پاک دی انگلی دا اشارہ 70,000 دی طاقت دے اوپر غالب آ گیا 70,000 فرشتے اپنی طاقت نال سورج نو کھچ کے غروب کر چکے سن حضور نے اشارہ کیتا ڈوبا سورج واپس اثر دے مقام تے آ گیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ فرمائش پوری کریے اور واز ختم کریے واپس اثر دے مقام تے آ گیا معلوم ہویا مقام تو لا مقام تی کر حضور دی حکومت مقام تو لا مقام تی کر حکومت مصطفیٰ دی مقام تو لا مقام تی کر حکومت مصطفیٰ دیئے جتھے مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیئے جتھے مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیئے نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے اے ساڈا عقیدہ ایمان اے ساڈا عقیدہ ایمان نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیئے صدیق صاحب دے برادر پائی صاحب نے حکم فرمایا میاں صاحب دے شیر دا میاں صاحب دا کلام خالد چشتی صاحب اخیر تے پڑھ دیں وقت بہت ہو چکی ہے ایڈ ایڈ دے چنگے تے لگ دیں پر تواڈی بہنا بھی لازمی ہے تے ہوندے جاندے رہ دیں لیکن وقت زیادہ قیمتی ہے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ایتھے سن دے رہندے ہو ملدے رہی دے اپاں حافظ خالد چشتی صاحب آمدن حضور دی بارگاہ چادری پیش کر دیں اخیر تے میاں صاحب دا کلام یہی پڑھ دیں درود شریف پڑھو تسی مل کے صلی اللہ